افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے جنگ کا شکار ہے۔ افغانستان میں ہونے والی بد امنی کا براہ راست اثر پاکستان کی سیاست، معیشت اور شہری زندگی پر ہوتا ہے۔ افغان طالبان کے امن معاہدے کے دوران جس طرح بھارت کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، اس پر اب تک بھارتی حکومت پیچ و تاب کھا رہی ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آسی ٹی وی۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کے دوست احباب بھی اس ویڈیو میں دی گئی تفصیلات سے آگاہ ہو سکیں۔ قطر میں ہونے والے امن معاہدے کے دوران پاکستان کے مؤثر کردار نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بھارت اس وقت افغانستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، اور اگر افغانستان میں امن کے نتیجے میں طالبان کو افغانستان کے بعض علاقوں پر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے تو بھارت کی ساری سرمایہ کاری ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ بھارتی سیاست کے دو کردار عبداللہ اور اشرف غنی براہ راست بھارتی حکومت کے اثر میں ہیں، اور گزشتہ دنوں بھارت اور امریکہ کی مشترکہ کاوش کے بعد شراکت اقتدار کے ایک فارمولے پر متفق بھی ہوئے ہیں، اور بھارت کی ایما پر پاکستان مخالف بیانات دینے میں بھی شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں پاکستانی حکومت کے ساتھ ساتھ بھارت کے قونصل خانے قائم کیے گئے ہیں، جہاں بیٹھ کر براہ راست پاکستان کے شہری علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئیں۔ قندھار تو پاکستان مخالف سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ اس طرح چمن کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں بھی ہونے والی تمام تر دہشت گرد کارروائیاں بھارت کی ایما پر کی گئی ہیں۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس دراندازی کو روکنے کے لیے اس طویل سرحد کے ساتھ باڑ لگانے کا سلسلہ شروع کیا، تب سے دراندازی کے واقعات میں کچھ کمی آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اشرف غنی کے ذریعے اس امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ افغان امن معاہدے کے باوجود افغانستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات تمام فریقین کے لیے لمحہ فکریہ بن چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک ہسپتال میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ معصوم بچوں کو جس طرح گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، اس کی اس سے قبل مثال نہیں ملتی۔ دہشت گردی کی ان کارروائیوں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا کوئی گروہ سرگرم ہے جو اس معاہدے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، اور اس گروہ کے پیچھے بھارتی کوشش نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا یہ بات بلا خوف تردید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان، چین اور افغانستان، ان تینوں ممالک نے سرحدوں پر بھارت کی طرف سے بدامنی پھیلانے اور اس طرح کے واقعات کرنے کا پورا خطے میں انتہائی خطرناک ہے۔ کسی بھی فریق کے طور پر معمولی بے احتیاطی کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ سمیت تمام بڑی طاقتوں کو بھارت کے رویے کا نوٹس لینا ہوگا اور اس کو لگام ڈالنی ہوگی، ورنہ پورے بر صغیر کے امن کو تہس نہس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پوری دنیا اس وقت کرونا جیسی وبائی مرض کا شکار ہے۔ دنیا کے تمام ممالک اس بیماری سے یکساں طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت اور کاروبار زندگی ٹھپ ہو گیا ہے۔ اس وقت دنیا کی ہر دارالحکومت میں اسی بات پر غور ہو رہا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، لیکن بدقسمتی سے بھارت دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو اس ہنگامی حالات میں بھی اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی وجہ سے پورے خطے کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ خود بھارت کی اپنی حالت یہ ہے کہ مئی کے شروع میں ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے زائد ہے۔ بھارت کی سب سے زیادہ متاثرہ ریاست مہاراشٹر ہے، جہاں متاثرہ کیسز کی تعداد 15,000 ہے۔ دوسرے نمبر پر گجرات کی ریاست ہے، جہاں متاثرہ افراد کی تعداد 8,000 سے زائد ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں مرنے والوں کی تعداد غیر سرکاری ریکارڈ کے مطابق بالترتیب 750 اور 600 سے زائد ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ناگفتہ حالات میں موجودہ حکومت اپنی شیطانی ارادوں کی تکمیل کی طرف توجہ دینے کے بجائے اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود اور ان کے تحفظ کے لیے کام کرتی اور کرونا کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کی طرف توجہ دیتی، لیکن مودی حکومت نے اس خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے کئی ممالک میں اپنی دراندازی کا سلسلہ جاری رکھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ملنے والی تمام سرحدوں میں کسی نہ کسی انداز میں صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔
जहां पर गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल इस अमर की कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को निशाना बना रहा है, वहां पर अपना असुर नफूज बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश की जाए। खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखने वाला कोई भी जी शऊर शख्स इस अमर से बेखबर नहीं कि भारत की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला मुसलसल जारी है। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर एक कयामत का समा पेश कर रहा है। इंसानी हुकूक कमीशन की तरफ से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 में मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद के 139 वाक़यात पेश आए। इन वाक़यात में भारतीय अफवाज के सिपाही बड़ी तादाद में हलाक हुए। 2019 में 50 सिविलियन शहरी भी शरीक 2019 में 50 सिविलियन शहरी भी शहीद हुए। 152 हुर्रियत पसंद कश्मीरी जाम शहादत नोश कर गए, जबकि भारतीय अफवाज के हलाक शुदा एहलकारों की तादाद 80 रही। गुज़िश्ता एक साल के दौरान मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा, नौजवान लड़कों और खवातीन समेत 11,802 अफराद को गिरफ्तार किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तार शहीद होने वाले तमाम मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर के मकामी थे। उनमें से एक भी बाहर से आने वाला मेहमान मुजाहिद नहीं था। मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले अफराद के खाना में से 11 खवातीन बेवा हुई और 28 बच्चे यतीम हुए। 55 खवातीन के साथ बदसलूकी के वाक़यात भी पेश आए। भारतीय अफवाज ने गुज़िश्ता एक साल के दौरान 228 रहायशी मकानात को नुकसान पहुंचाया, जबकि बैलेट गन्स की फायरिंग से 790 अफराद जख्मी हुए। अगस्त 2019 में भारतीय हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता और मकबूजा कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के बाद तशद्दुद के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ। साथ साथ भारतीय अफवाज ने लाइन ऑफ कंट्रोल में दरअंदाजी का सिलसिला जारी रखा। शायद ही कोई यह दिन ऐसा हो कि जिस दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी की इत्तलात ना मिलती हूँ। हमारी बहादुर मसल्ला अफवाज भारतीय फायरिंग का दंदान शिकन जवाब देने में मसरूफ है, लेकिन भारत के इस तोसी पसंदाना अज़ाइम की वजह से पूरा खित्ता जंग की तरफ तेजी से जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम का एक पहलू ये भी है कि एक पूरे नज़म के साथ मुसलमानों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। नौजवान खवातीन और लड़कों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। भारत के मुख्तलिफ इलाकों से पंडितों, इंतहा पसंद हिंदू वहां लाकर आबाद किए जा रहे हैं ताकि मकबूजा कश्मीर की आबादी के तनासुब को तब्दील करके इंतखाबात के जरिए मनपसंद नताइज लाने की कोशिश की जाए। भारत में मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में बदलने की खतरनाक कोशिश की जा रही है। खुशाइन बात यह है कि अब दुनिया भर के ममालिक भारत के इस इकदाम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। अमेरिका समेत कई ममालिक की तरफ से इस अमर पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत के करीब समझने वाले कई अरब ममालिक, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर भी शामिल है, उनकी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इस नस्ल कुशी पर भारतीय हुकूमत से एहतजाज किया है। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की कमेटियां इस नस्ल कुशी के खिलाफ हर फोरम पर आवाज उठा रही हैं, क्योंकि दुनिया अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इस खित्ते को बदअमनी का शिकार करने वाला सिर्फ एक ही मुल्क है, जिसका नाम भारत है। भारत के किसी एडवेंचर की वजह से अगर सरहदों पर कशीदगी की सूरत हाल बढ़ती है तो लाजमी तौर पर उसका असर पूरे खित्ते की सूरत हाल पर पड़ेगा।